اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اتقیٰ ترین موثق ترین اصحاب کا تعارف کروا رہے ہیں، جنہیں افقہ الاولین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہیں اصحاب اجماع کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ایسے اصحاب کا تذکرہ ہم اس غرض سے کر رہے ہیں کہ در واقع یہ وہ آغاز کے ابتدائی ترین شیعہ فقہا ہیں کہ جنہوں نے معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ترویج میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج جس شخصیت کا تعارف کروا رہے ہیں ان کا نام ہے حسن بن علی بن فضال۔ عزیزان محترم، علماء علم الرجال اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حسن بن علی بن فضال یہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نہایتی باوفا صحابی، جلیل القدر صحابی اور کوفہ کے بزرگان میں شمار ان کا ہوتا تھا۔ ان کے علم پر، ان کی فقاہت پر، ان کی وثاقت پر علماء کو اتفاق ہے۔ عزیزان محترم، انہیں اتفاقی طور پر نہیں، بعض افراد نے انہیں اصحاب اجماع سے شمار کیا ہے۔ در واقع آپ کی خدمت میں کل تذکرہ ہوا حسن بن محبوب کا۔ یہ شخصیت یعنی حسن بن علی بن فضال در واقع حسن بن محبوب کے مترادف ہیں، یعنی ان کی جگہ پر ہیں۔ یعنی بعض شخصیات نے جہاں اصحاب اجماع کا تعارف کروایا تو حسن بن محبوب کی جگہ انہوں نے حسن بن علی بن فضال کو اصحاب اجماع میں بیان کیا۔ لیکن ہم بیان کر چکے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ترتیب جو مرحوم کشی نے بیان کی ہو اور بیان کیا ہو کہ 18 افراد جو ہیں وہ اصحاب اجماع میں سے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ 18 سے تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے باوفا اصحاب ہیں تو انہیں اگر اتفاقی طور پر اصحاب اجماع میں شامل کیا جائے، یعنی ان کے قول کو جو انہوں نے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے بیان کیا ہے، اس قول کو اگر معتبر جانا جائے اس وجہ سے کہ وہ قول نقل کرنے والی شخصیات جلیل القدر شخصیات ہیں، ان کے علم پر، ان کی فقاہت پر، ان کے فضل پر، ان کی وثاقت پر جب ہمیں اعتماد ہے تو کیا عیب ہے ہم ان شخصیات کو اصحاب اجماع سے شمار کریں۔ پس حسن بن علی بن فضال کا تعارف کروا رہے ہیں۔ نام سے واضح ہو گیا کہ ان کا نام حسن ہے، ان کے والد کا نام علی ہے، ان کی کنیت ابو علی اور دوسری کنیت ان کی ابو محمد بیان کی گئی ہے۔ یہ کوفہ کے رہائشی ہیں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب میں، امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اصحاب میں اور امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بعض بزرگان نے یوں بیان کیا کہ یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کے خاص صحابی تھے اور امام رضا سے انہوں نے زیادہ روایات کو نقل کیا ہے۔ بعض شخصیات نے ان کے بارے میں یوں بیان کیا ہے کہ یہ آغاز میں فتحی تھے، یعنی امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کے بعد امام جعفر صادق کے بیٹے عبداللہ افتح کی امامت کے قائل ہو گئے، لیکن بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کے معتقد ہوئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا وقت یہ فتحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کتنا عرصہ یہ فتحی رہے، یہ بات واضح نہیں ہے، تاریخ میں اتنا روشن الفاظ میں اسے بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ ان کا فتحی ہونا ان کی روایات کو جو ہے وہ اعتبار سے ساقط نہیں کرے گا، ان کی روایات پھر بھی معتبر رہیں گی اور ان کی جو روایات انہوں نے نقل کی ہیں ان کے اعتبار میں کمی واقعہ نہیں ہوگی ان کے فتحی ہونے سے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام سے یہاں روایت نقل کی جاتی ہے کہ حسن بن علی بن فضال کی
کتابوں میں موجود روایات پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خود حسن بن علی بن فضال کی رائے پر بھی جو ہے وہ عمل کیا جائے اور اسے معتبر شمار کیا جائے۔ جلیل القدر عالم دین مرحوم شہید قاضی نور اللہ ششتری بھی حسن بن علی بن فضال کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحابی جانتے ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کا صحابی جانتے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ حسن بن علی بن فضال ایک جلیل القدر شخصیت ہے، عظیم المرتبہ شخصیت ہے، زاہد شخصیت ہے، صاحب ورع شخصیت ہے اور ثقہ شخصیت ہے۔ یہ وہ القاب ہیں جو مرحوم قاضی نور اللہ ششتری نے حسن بن علی بن فضال کو دیے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر مشائخ میں دیکھا جائے تو عبداللہ بن مسکان ان کے مشائخ میں موجود ہیں، عبداللہ بن میمون ان کے مشائخ میں موجود ہیں، عبداللہ بن سنان ان کے مشائخ میں موجود ہیں، اسحاق بن عمار ان کے مشائخ میں موجود ہیں، جمیل بن دراج ان کے مشائخ میں موجود ہیں، عبداللہ بن بقیر ان کے مشائخ میں موجود ہیں، آبان بن عثمان، ابراہیم بن عیسیٰ اور صفوان جمال جیسی شخصیات ان کے مشائخ میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جلیل القدر شخصیات ہیں۔ اور اگر ان افراد کو دیکھا جائے کہ جنہوں نے حسن بن علی بن فضال سے روایت کو نقل کیا ہے تو علی بن مہزیار احوازی، فضل بن شاذان اور احمد بن خالد برقی، احمد بن محمد بن عیسیٰ اور حسن بن علی وشا جیسی شخصیت موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جلیل القدر شخصیات موجود ہیں۔ عزیزان محترم، یہ اختلاف ہے کہ حسن بن علی بن فضال سے کتنی روایات نقل ہوئی ہیں۔ 200 سے زائد روایات بیان کی گئی ہیں، لیکن کتب اربعہ میں 1600 روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جن کے سلسلہ سند میں حسن بن علی بن فضال کا نام موجود ہے، اور جو روایات ان سے نقل کی گئی ہیں وہ مختلف فقہی ابواب سے تعلق رکھتی ہیں، اعتقادی موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں، اخلاقی موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں۔ حسن بن علی بن فضال سے جو کتابیں بیان کی جاتی ہیں، مثلا کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب التفسیر ہے، کتاب الابتداء والمبتدا بیان کی جاتی ہے، کتاب الرجال بیان کی جاتی ہے کہ جس سے مرحوم کشی نے بھی استفادہ کیا ہے، کتاب الطب ان سے بیان کی جاتی ہے، کتاب النوادر ہے، کتاب الزیارات ہے، کتاب الدیات ہے، اور اس کے علاوہ کتابیں اس شخصیت سے بیان کی جاتی ہیں، جیسے کتاب الرد علی الغالیہ کہ غالی افراد کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، الشواہد من کتاب اللہ ان کی کتاب ہے، الناسخ والمنسوخ قرآن مجید کے جو ناسخ اور منسوخ ہیں انہیں انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ حسن بن علی بن فضال جو ہے یہ ایک نہایت ہی باتقویٰ شخصیت ہے۔ فضل بن شاذان ان کے تقویٰ کے بارے میں نقل کرتے ہیں جسے مرحوم قشی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ فضل کہتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس گیا اور وہاں میں مسجد میں گیا تو وہ قوم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جن کا نام ابن فضال کے عنوان سے وہ اسے یاد کرتے تھے، اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ اس قدر عابد ترین انسان ہے کہ اگر وہ صحرا میں جا کر سجدے میں چلا جاتا ہے تو صحرا میں جتنے بھی صحرا کے پرندے ہوتے ہیں، جتنے بھی وہاں کے جو ہوا میں پرواز کرنے والے یا وہاں پر جتنے پرندے موجود ہوتے ہیں وہ سب اس کے اطراف میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سجدے میں محو ہے اور اپنے اطراف میں موجود پرندوں کے وجود کا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے حیوانات یعنی درندہ حیوانات بھی آ جائیں، جیسے سانپ ہو گئے، بچھو ہو گئے، وہ اس کے اطراف میں آ جائیں تو اسے ان چیزوں کا اور ان حیوانات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس قدر وہ عابد شخص ہے کہ سجدے میں چلا جائے تو اس قدر طولانی سجدہ کرتا ہے کہ لوگ دور سے اسے دیکھ کر یوں مشاہدہ کریں گے کہ جیسے صحرا میں کوئی کپڑا پڑا ہو۔ تو فضل بن شاذان گمان کرنے لگے کہ شاید یہ کسی تاریخ میں موجود کسی بزرگ ہستی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں فضل بن شاذان کو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ کسی تاریخی شخصیت کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ یہ شخصیت دور حاضر میں موجود ہے اور اسی وقت اسی زمانے میں وہ شخصیت موجود ہے۔ پھر فضل بن شاذان کہتے ہیں کہ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دروازے سے مسجد کے ایک نورانی
چہرے والا شخص جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، سیدھا ہمارے پاس آتا ہے، اور میرے ساتھ میرے بابا موجود تھے۔ فضل بن شاذان کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کر میرے بابا کو سلام کیا اور میرے بابا ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے تعجب کیا کہ یہ کون نورانی ہستی آئی ہے کہ جس نے میرے بابا کو سلام کیا ہے اور پھر اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں۔ تو میں نے آہستہ سے اپنے والد بزرگوار سے ان کے بارے میں پوچھا کہ بابا جان یہ تو بتائیے کہ یہ شیخ کون ہیں؟ تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ یہ شخصیت حسن بن علی بن فضال کوفی ہیں۔ اب میں نے نہایت تعجب کیا کہ انہی کا تو تذکرہ یہ لوگ ابھی کر رہے تھے، اور میں نے اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ یہ شخصیت جن کا ابھی یہ لوگ تذکرہ کر رہے تھے زہد و تقویٰ کے اعتبار سے، یہ وہی شخصیت ہے؟ تو میرے والد بزرگوار نے کہا کہ جی ہاں، یہی وہ مشہور عابد ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں فضل بن شاذان کہ اس کے بعد بھی میں نے اس شخصیت کو متعدد مرتبہ دیکھا جو میرے گھر میں آیا کرتے تھے میرے بابا کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، اور مختلف احادیث کے موضوعات پر ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی اور میں اس گفتگو کو سنا کرتا تھا۔ پھر وہ اپنی کتابیں لے کر آتے تھے، ان کتابوں کو میرے بابا کے ساتھ قراءت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے پڑھا کرتے تھے، اور مجھے اتنا اشتیاق ہو گیا کہ میں اس محفلوں میں جب شریک ہوتا تھا تو وہ میرے لیے بھی باقاعدہ کتابوں کی قراءت کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ حسن بن علی بن فضال کوفی ایک نہایت جلیل القدر شخصیت ہیں جو امام صادق آل محمد کے صحابی ہیں۔ اگر کچھ عرصہ یہ جو ہیں انہوں نے امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کی امامت کو جو ہے وہ تسلیم نہ کیا ہو اور افتح عبداللہ بن افتح کی امامت پر یہ معتقد ہوں اور اس کے بعد توبہ کر کے امام موسیٰ کاظم پر آ گئے ہوں، تو یہ ان کی روایات پر اثر انداز نہیں ہوگا، چونکہ نہایت جلیل القدر شخصیت ہیں۔ اور تاریخی شخصیات میں بسا اوقات اصحاب ائمہ سے ایسے اشتباہات ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ مستبصر ہو جاتے ہیں، اپنے عمل کی توبہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ مستبصر ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی، اور باقاعدہ جو نص بیان کی جا رہی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی روایات کو دیکھو، ان کے اپنے نظریات کو نہ دیکھو، چونکہ روایات تو ائمہ معصومین علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں اور باقاعدہ ان کا سلسلہ سند بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم، حسن بن علی بن فضال کوفی کا انتقال 224 ہجری قمری کو ہوتا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر عالم کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔